اب دادا ان رنگ برنگی محفلوں سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ کبیر دادا کے نشست چھوڑتے ہی پاشا کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا۔ یار کیوں اپنے استاد کے پیچھے پڑے ہو، بری طرح پیٹو گے؟ کاشف نے دھیمے لہجے میں سرزنش کی۔ یقین مانو دادا اس خوبصورت چڑیل نے کبیر دادا کو ضائع کر دینا ہے۔ پاشا کے لہجے میں تناوش کے لیے نفرت ابل رہی تھی۔ کاشف ہنسا۔ اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل کہہ کر تم اپنی بدبختی پر مہر ثبت کر رہے ہو۔ پاشا نے منہ بنایا، بات شکل و صورت کی نہیں کردار کی ہوتی ہے، یہ بھی خوب کہی بھلا کیا ہے برا اس کے کردار میں؟ لباس کو دیکھو، سر پر اوڑھا دوپٹہ دیکھو، حیا آلود آنکھیں دیکھو، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کردار؟ پوری محفل میں اس جیسی ایک بھی نظر ہو تو بتاؤ۔ دادا آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر طوائف کے گھر تہجد گزار پیدا ہو جائے تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جانا ہے۔ گویا تم کبیر دادا کو طوائف کہہ رہے ہو۔ ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ پیار محبت اور عشق و معشوق کی گنجائش اپنے کاروبار میں نہیں۔ کاشف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شادی کرنے والا اکیلا نہیں ہے، اب تو ہم دو تین ہی کنوارے رہ گئے ہیں۔ بات شادی کی نہیں، کبیر دادا کے رویے کی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس مصیبت کے ساتھ میسج پر بات کر رہا تھا۔ ایک میسج میں پڑھنے میں کامیاب رہا ہوں۔ وہ اسے گھر چلنے کہہ رہی تھی، کچھ انعام وغیرہ کے وعدے بھی کر رہی تھی۔ ایسے چونچلے صرف محبوب ہی سے کیے جاتے ہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چھوکری کبیر دادا کو یوں انگلیوں پر نچانے لگ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کاشف راجپوت اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ چند دن کی بات ہے، غریب کو ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی سے لطف اندوز ہونے دو۔ ختم ہو جائے گی یہ محبت وغیرہ۔ کبیر دادا زیادہ دن کسی چھوکری سے نہیں پھیلنے والا۔ پاشا تیکن سے بولا، غلط فہمی ہے آپ کی، یہ پہلی خوبصورت اور کنواری لڑکی نہیں ہے جو کبیر دادا کی زندگی میں آئی ہو۔ پہلے بھی کئی آ چکے ہیں، مگر میں نے کبھی بھی کبیر دادا کو یوں پاگل ہوتے نہیں دیکھا۔ دادا سچ کہوں تو مجھے دال میں ذرا بھی سفیدی نظر نہیں آ رہی۔ تم بس یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ کبیر دادا کسی لڑکی کے لیے اپنا مقام اور عزت گنوانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ عورت ذات کی اہمیت اس کے لیے ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں ہے، اور ٹیشو پیپر استعمال ہونے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیا کرتا ہے۔ کاشف اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاشا حسرت بھرے لہجے میں بولا، وہ کبیر دادا سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا اور اپنے آئیڈیل کو کسی صورت برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار یہ تو میرے اندازے سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہے۔ نوشاد افریدی اخلاق حسین کو مخاطب تھا۔ اخلاق حسین نے کہا، وہ خبیث ایسے تو نہیں پاگل ہو رہا؟ اب تو اسے قتل کی ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے۔ نوشاد افریدی زہریلے لہجے میں بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے ختم کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایس پی ضمیر حسین ہی اس کی موت کے حق میں ہے۔ شہاب قصوری اب بھی اس کے بغل میں گھسا بیٹھا ہے۔ پاشا کے بارے میں کچھ کہنا ہی فضول ہے، اور کاشف راجپوت اس کا قریبی دوست ہے۔ 5 سربراہ اور بھی موجود ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ بلا سکتے ہیں۔ کم از کم کبیر دادا کی سربراہی کے حق میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب بس انہیں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ کبیر دادا کے خاتمے پر راضی ہو جائیں۔ نوشاد افریدی نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا۔ یوں بھی بات کچھ جچی نہیں ہے۔ ایک جانب اگر ہم 8 بھی ہو جائیں، ہمارے مخالف 4 تو موجود ہوں گے، اس طرح ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ اخلاق حسین اس کے منصوبے کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ یار ہم نے صرف اس خبیث کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نوشاد کے دماغ پر کبیر دادا کی موت سوار تھی۔ اخلاق حسین اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر وہ پہلے حملے میں بچ گیا تو اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا جواز آ جائے گا۔ اب تو شمشیر دادا کی وجہ سے جھجک رہا ہے، اور اتنا تو جانتے ہو کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور اور لومڑ کی طرح بزدیلا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف راجپوت اور پاشا بھی بہت خطرناک ہے۔ ہمارے گینگ میں ایسا کوئی نہیں جو ان میں سے کسی کے مقابل آ سکے۔ ایک فصیح الدین لڑائی بڑھائی جانتا ہے، مگر اتنا اچھا لڑکا وہ بھی نہیں کہ کبیر دادا کے سامنے ٹھہر سکے۔ نوشاد افریدی پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، اس کا مطلب وہی شمشیر دادا کو بلانے والا فیصلہ ہی درست ہے، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ اخلاق حسین نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی وقت انہیں کبیر دادا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نوشاد افریدی نے کہنی سے ٹھوکا دیتے ہوئے اسے کبیر دادا کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاق حسین نے سنبھلتے ہوئے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجا لی۔ قریب آتے ہی کبیر دادا نے کہا، شاہ جی بہت شکریہ، اب اجازت چاہوں گا۔
اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد نیند آ رہی ہے یا ہماری بھابھی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے کان سے منہ لگاتے ہوئے اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ دونوں ہی سمجھ لو، کبیر دادا اسی کے انداز میں بولا۔ اخلاق حسین نے زبردستی ہونٹوں پر کہہ سجاتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا، تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری روکھی بھوکی تقریب میں جان پڑ گئی ہے۔ کبیر دادا اس سے موافقہ کر کے واپس مڑ گیا۔ نشاط کے ساتھ مخاطب ہونے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اخلاق حسین کبیر دادا کے پیچھے جاتی ہوئی تناوش کو خاوشناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ایسی لڑکیاں کسی کو کہاں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے دے سکتی ہیں؟ نوشاد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا کہ معلوم چند دنوں تک اس خبیث کا دل بھر جائے اور وہ اسے واپس بھیج دے۔ اخلاق حسین نے ارادہ ظاہر کیا، چند دن کیا چند ماہ بھی صبر کر سکتا ہوں، مگر ایسا لگتا نہیں کہ یہ دیو اس پری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر شمشیر زدہ والی تجویز پر عمل کرتے ہیں۔ اس خبیث کی 2-3 غلطیاں تو ہم نے ڈھونڈ رکھی ہیں جن کے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ اس میں سے 1-2 غلطیاں اور کروا کر شمشیر دادا کی منت کر لیتے ہیں۔ امید ہے چند دنوں کے لیے وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لے گا۔ اخلاق بولا، یاد رہے یہ خبیث اس کا چہیتا شاگرد رہ چکا ہے۔ اس کی رنگیل کو دیکھتے ہی شمشیر دادا اپنی استادی شاگردی بھول جائے گا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کبیر اس لڑکی کو شمشیر دادا کی جھولی پر ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اخلاق افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بات تو پھر وہیں پہنچی، کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ اگر یہ بلبل شمشیر دادا کے ہتھے چڑھ گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کون سا ہمیشہ صرف پاس رکھنا ہے، 1-2 دن میں چھوڑ دے گا پھر ہماری بھاری نوشاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ بھی سوچو نا، ہمارا مقصد اس لڑکی اور کبیر سے بدلہ لینا ہے۔ اگر شبیر دادا نے اس کی جان بخش بھی دی تب بھی کبیر دادا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والی بات اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تک تھی، اب تو کم بخت پر دل آ گیا ہے۔ اخلاق حسین دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عاشقانہ انداز میں بولا۔ نوشاد کہا لگا کر ہنس پڑا۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کبیر دادا دوسرے آدمیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا، البتہ یہ اور بات کہ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی رہی۔ کبیر دادا نے 1-2 بار اسے کہانی سے ٹھوکا دے کر دور ہٹنے کا اشارہ بھی کیا، مگر ایسے اشاروں کو وہ خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ گاڑی کے مخصوص جگہ رکتے ہی عظیم نے نیچے اتر کر کبیر کے لیے دروازہ کھولا۔ اس دوران وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کبیر دادا اس سے 1 قدم آگے تھا۔ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتائیں۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تناوش نے جہاد بھرے لہجے میں پوچھا، ویسے تمہیں میرے مزاج اور موڈ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یقیناً گاڑی میں اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ذرا سی بات بھی سمجھ لیتی ہوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر تبسم رقصاں ہوا، البتہ اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں خود طے کرتی ہوں۔ گاڑی میں تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جانے سے کیا قیامت آ جاتی؟ وہ ترکی بہ ترکی بولی، گاڑی میں آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے کون سی قیامت آ گئی؟ ایک دفعہ منع جو کیا ہے کہ میرے آدمیوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ وہ باغی لہجے میں بولی، واہ جی، آپ جو 24 گھنٹوں میں چند لمحے 7 گھنٹے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی فاصلہ رکھ کر بیٹھوں، کیوں جی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، پوری رات تمہارے ہی ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرانی بھرا غصہ شامل تھا۔ نہیں جی، پوری رات آپ سوتے ہیں، اس سے منہ بسورا، جانتی ہو تمہاری ان حرکتوں کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد چلتا کر دوں۔ کبیر دادا کی ہر بات کا خاطر خواہ جواب دینے والی اس کے چھوڑ دینے کی بات پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔ بوٹ اس طرح جان بوجھ کر نہیں کھولے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس کا ایسے کرنے پر تناوش نے خفگی کا اظہار کرنا تھا۔ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے تناوش کو خفا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا حیران رہ گیا۔ اس نے تو کبیر دادا کے دن کو لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ جینس کی تنگ پینٹ اور اس کی پر گلابی رنگ کی پھولدار قمیض میں خوب جچ رہی تھی۔